بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ و خیرات کی کثرت بھی انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے، گناہوں کی معافی اور دوزخ کے عذاب سے بچاؤ کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث میں صدقے اور بھلائی کے کاموں میں پیسے خرچ کرنے کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں، جن کو جمع کیا جائے تو ایک مستقل کتاب بن سکتی ہے۔ صدقہ و خیرات کے ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ زیادہ روپیہ ہی خرچ کیا جائے، بلکہ ہر شخص اپنی مالی حیثیت کے مطابق صدقہ و خیرات کر کے یہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ایک ہی روپیہ ہو اور وہ اس میں سے ایک پیسہ کسی نیک کام میں خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے 1,00,000 روپے کا مالک 1,000 روپے صدقہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل قدر و قیمت اخلاص کی ہے۔ اخلاص کے ساتھ کم سے کم مقدار کا صدقہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور اس پر صدقہ و خیرات کے تمام فضائل حاصل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو خواہ ایک کھجور کے آدھے حصے ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہ ہو اور وہ آدھی کھجور ہی کسی ضرورت مند کو دے دے تو اس سے بھی صدقے کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس حدیث سے واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ جن لوگوں کی مالی حالت کمزور ہو وہ بھی اپنے آپ کو صدقے کے فضائل سے محروم نہ سمجھے، بلکہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق کم سے کم خرچ کر کے بھی اس سعادت میں حصے دار بن سکتے ہیں۔ اس غرض کے لیے بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنی آمدنی کا کچھ فیصد حصہ خیرات کے لیے مخصوص کر لیا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی آمدنی آتی اس کا اتنا حصہ الگ کر کے ایک تھیلے یا لفافے میں رکھتے رہتے تھے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ تو اپنی آمدنی کا 5واں حصہ 20% ہمیشہ اس کام کے لیے الگ کر لیا کرتے تھے۔ بعض دوسرے بزرگ 20واں حصہ یا 10واں حصہ نکال کر الگ رکھ لیتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی خیرات کا مصرف سامنے آتا ہے اس کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، بلکہ وہ لفافہ یاد دہانی کراتا رہتا ہے کہ میرے لیے کوئی نیک مصرف تلاش کرو، اور وقت پر خیرات کرنے کے لیے پیسے کا انتظام کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی، اور آسانی سے مصارف خیر میں خرچ کرنے کی توفیق ہوتی رہتی ہے۔ ہر شخص اپنے مالی حالات کے پیش نظر اگر ایک مخصوص حصہ اس کام کے لیے الگ کر لیا کرے تو اجر و ثواب حاصل کرنے کا یہ سلسلہ مستقل قائم ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص 5واں یا 10واں حصہ ہی مخصوص کرے، اپنے حالات کے مطابق جتنا کم سے کم حصہ بھی مقرر کر سکے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ صدقہ خیرات میں اصل نیت تو اللہ کی خوشنودی کی رکھنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ بھی رہا ہے کہ صدقہ و خیرات کا معمول رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت کچھ دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔